بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتب تواریخ کی شہادت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1000 سال قبل بنی اسرائیل سے ان کی سلطنت کے کئی علاقے چھینے جا چکے تھے، اور یہ حضرت سمویل کا اہل حکومت تھا جو کہ اپنے بڑھاپے سے گزر رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے اللہ سے کسی طاقتور بادشاہ کی دعا مانگی۔ انہی ایام میں جناب سمویل نے حکم الہی سے 30 سالہ حضرت طالوت علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، کو امور سلطنت کی ذمہ داریاں سونپ دیں، جو کہ بعض تاریخی شہادتوں کے مطابق ایک عظیم الجثہ، طاقتور اور دلیر حکمران تھے، اور مستند روایات کے مطابق آپ ہی کے دور میں تابوت سکینہ، جو کہ بنی اسرائیل سے کھو چکا تھا، فرشتوں کی نصرت میں ان کو واپس مل گیا، جس کے بارے میں تمام آسمانی مذاہب میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ و ہارون کا عصا، توریت کی 2 تختیاں جو کہ آپ کو کوہ سینا سے عطا کی گئی تھیں، اور من و سلوہ اللہ کی نشانی کے طور پر موجود تھا، جو کہ ہماری اس ویڈیو کا موضوع خاص ہے۔ پیارے دوستو، حضرت طالوت علیہ السلام، جن کے پیغمبر ہونے میں علماء امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، کو جب حکومت ملی تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی نوجوانی کے عہد سے گزر رہے تھے، جنہوں نے طالوت کی فوج میں ایک سپاہی کی صورت میں شمولیت اختیار کی، اور جب جالوت نے بنی اسرائیل کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کی طاقت اور ہیبت کے باعث کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کے مقابلے پر آئے، جس کے نتیجے میں جالوت کو شکست فاش ہوئی اور وہ رزق جہنم بن گیا، جس کے بعد حضرت طالوت نے خوش ہو کر اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اور یوں اللہ نے نہ صرف اس کو سلطنت کی بادشاہی عطا فرمائی بلکہ مقام نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پیارے دوستو، بادشاہت ملنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، جو کہ کتب آسمانی کی شہادت کے تناظر میں تینوں مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے نزدیک ایک بابرکت مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہیں آپ نے ایک ہیکل کی تعمیر بھی شروع کی، جس میں تابوت سکینہ، جو کہ دراصل یہودیوں کے نزدیک ایک مقدس صندوق کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو حفاظت کے لیے رکھا گیا۔ یہ وہی ہیکل ہے جس کی تعمیر آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد زرین میں مکمل ہوئی، اور یہی وجہ ہے آج بھی اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز کہ جن اور حیوانات ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر 17 بار آیا ہے، اور ان کی سلطنت کے بارے میں دعا سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں ہے: اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے لیے ایک ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال لگے، اور یہ ہیکل سلیمانی 410 سال اپنی جگہ موجود رہا۔ پیارے دوستو، یہ اس قوم کی بدقسمتی تھی کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد بنی اسرائیل باہمی دشمنی کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں وجود میں آئیں، یعنی شمال اسرائیل کی ریاست، جبکہ جنوبی ریاست کو یہوب کا نام دیا گیا، جس کے درمیان خون ریز جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو یوں تباہ و برباد کیا کہ اس کی ایک دیوار تک سلامت نہ رہ سکی۔ یہی وہ حملہ تھا جس کے نتیجے میں تابوت سکینہ ایک دفعہ پھر یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہودیوں کو باہر نکال دیا۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق اس کے بعد آج تک وہ اس صندوق کی تلاش میں ہیں، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کے وسیلے سے نہ صرف ان کے آباء و اجداد کے گناہ معاف کرتا آیا ہے، بلکہ اسی کی برکت سے وہ ہر مشکل پر بھی قابو پاتے آئے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی اس تباہی کے 70 سال بعد ایرانی فاتح سائرس نے یہودیوں کو واپسی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی پھر اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا گیا، لیکن وہ صرف 420 سال تک قائم رہ سکا اور پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ 70 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تو اس میں 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے،
اور ہزاروں کو پکڑ کر رومنز نے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا، اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے بچ نہ سکا کہ ہیکل کا کیا بنا۔ اکثر یہودی ماہر آثار قدیمہ اس بات سے متفق ہیں کہ موجودہ دیوار گریہ حضرت سلیمان کی ہیکل کی دیوار ہی نہیں بلکہ دوسری بار تعمیر ہوا۔ یہ اس کے آثار ہیں جسے رومنز نے غارت کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح یروشلم کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کہیں بھی خون ریزی نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش ہوا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے جہاں ہیکل سلیمانی تعمیر تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں عیسائی کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے کوڑا کرکٹ وہاں سے اٹھایا اور باہر پھینک دیا اور نماز کے لیے اس عمارت سے دور ایک مسجد بنوائی، جبکہ 72 ہجری میں عمومی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر شب معراج پر تشریف لے گئے، وہاں قبۃ الصخرہ کی بنیاد رکھی۔ یہود اب اس ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر کی حسرت دل میں لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک مستند روایات کے مطابق ہر صورت تعمیر ہونا ہے، اور شاید وہ وقت اب قریب آ پہنچا ہے جبکہ تابوت سکینہ یہودیوں کے مختلف گروہوں کے مطابق اب اردن میں موجود ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ وہ کہیں ایتھوپیا کے مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اور دیگر علاقوں جن میں برطانیہ بھی شامل ہے کے بارے میں گمان ہے کہ وہ وہاں موجود ہے، لیکن تاحال اب تک کسی کو بھی اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ پیار دوستو، آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک نشانی قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس علاقے میں سلامتی کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہم دنیا کی قوموں سے تمہیں نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بیت المقدس پر قبضے کے بعد ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں لایا جا رہا ہے، جو کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق واضح طور پر آخری زمانے کی نشانی پوری ہو رہی ہے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق جب ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ تعمیر کی جائے گی تو اس کے بعد ان کا مسیحا یعنی دجال اس تابوت سکینہ کو کسی گمشدہ گوشے سے نکال کر ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے لائے گا۔ لیکن باقی اہل کتاب کے اس نظریے سے قطعی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ وہ گم شدہ تابوت 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک ایک مقدس صندوق ہے، جو کہ اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے وہ خدا کی طرف سے ایک اشارے کے انتظار میں ہیں، اور وہ اشارہ ایک سرخ گائے کی صورت میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کی عوام کو پاک کیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح مسجد اقصی کے نیچے آثار قدیمہ ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش کے نام پر بہت سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، جس سے مسجد اقصی کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے، جو کہ ان کا اصل مقصد ہے۔